ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا اسپیشل. میں ہوں فاروق حسن اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان. بات چیت کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. اچھا یہ بتائیں, ایک کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو یہ جاننا چاہوں گا کہ شیخ رشید کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میرا خیال ہے کہ شیخ رشید کو یہ کریڈٹ رہا ہے کہ اس نے حالات کو دیکھ کے ہمیشہ سیاست ہے وقت پہ ہٹ کرنے کا, ٹھیک, اور جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو سیاست میں جو ٹائم پہ ڈیسیژن کر لیتا ہے اور وقتی طور پہ اس وقت شاید وہ کامیاب نہیں ہے, لیکن عوام سے جڑے میں آگے جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کو جب عوام کو موقع ملا تو عوام کے ساتھ عوام یہ ضرور ریئلائز کریں گے کہ اس شخص نے اپنے لیے کیا کیا اور ہمارے لیے کیا کیا. آپ کی کوئی ایسی عادت جس سے آپ کے دوست احباب زیادہ پسند نہ کرتے ہوں؟ غصہ. اسمبلی کی اسپیکر کے لیے اگر آپ کو کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے, ٹھیک ہے, آپ کو آپشن دی جا رہی ہے, تو ان میں سے کن کو کریں گی, میرا کو, سائمہ کو, یا نرگس کو؟ میں نرگس ہٹ رہے گی پارلیمنٹیرین مزاج کے مطابق. اچھا, اس کی وجہ بیان فرمانا پسند کرے گی؟ وہ ہینڈل کر لے گی نا اپنی اداؤں سے. اچھا یہ بتائیں, آپ زیادہ اچھا کیا بنا لیتی ہیں, کھانا, الو, یا بے وقوف؟ کھانا تو مجھے اس میں تو میں نالائق ہوں بہت زیادہ. ٹھیک. تو الو جو ہے وہ زیادہ تر لوگ مجھے بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو بے وقوف تھوڑا سا بنا لیتے ہیں, ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے ٹیلنٹ کو نا. آپ لو میرج کے حق میں ہیں یا ارینج میرج کے؟ میں بڑی سٹبن قسم کی مسلم ہوں. ٹھیک. اب میں یہ کہتی ہوں کہ جو والدین کرتے ہیں ہمیشہ آپ کے لیے بہتر کرتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ وہ آپ کے لیے غلط سوچ نہیں سکتے. ٹھیک. اور اس میں مثال میری اپنی شادی ہے. ٹھیک. اگر یہ شادی والدین کی مرضی سے نہ ہوئی ہوتی تو پتہ نہیں کب سے ہم علیحدہ ہو چکے نہ چل رہی ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ 3 شخصیات کے آپ کو نام بتا رہا ہوں, ان میں سے سب سے زیادہ آپ کو کون ناپسند ہے سیاست میں؟ عمران خان, فوزیہ وہاب, احسن اقبال؟ عمران خان کو ایز اے کرکٹ ہیرو کے طور پہ آئی اپریشیٹ, ایز اے سوشل ورکر جو کام انہوں نے کیا کینسر ہاسپٹل کا, اپریشیٹ. لیکن یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں اور بڑے بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے غریب عوام کی بات کرنا جو ہے اس سے مجھے چیڑ اور نفرت ہے. کیونکہ پہلے خان صاحب کسی نان ایئر کنڈیشن کمرے میں کسی دن پریس کانفرنس تو کریں. اچھا ٹھیک. کیونکہ 5 اسٹار فیسلٹیز میں بیٹھ کے تو کوئی عوام کی بات کرنا جو ہے وہ ویسے ہی مذاق کا لگتا ہے, لطیفہ لگتا ہے. عوام سے جڑے نہیں ہوئے, عوام سے یہی ریزن ہے کہ وہ عوام میں وہ چیز ابھی تک ان کو مل نہیں سکی, کیونکہ اس کے لیے انہیں عوامی بننا پڑے. لیکن وہ بڑے کنونسڈ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگلا دور جو ہے وہ کنونس کسی نہ کسی ادارے کی طرف سے انہیں آشیرواد ملی ہوگی, عوام میں ابھی ان کو جگہ نہیں. فوزیہ وہاب یقیناً پارٹی کے لیے ان کی کنٹریبیوشنز ہیں اور بڑا ڈٹ کے وہ پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو ہے ابھی اس میں بہتری کی گنجائش نہیں. تو ان کی کیا کنٹریبیوشن خالی پارٹی کے لیے یا ملک کے لیے بھی ہے؟ یقیناً پارٹی ملک کے لیے ہے, جو اس وقت پارٹی کر رہی ہے وہ ملک کے لیے کر رہی ہے, کسی انڈیویجول کے لیے تو نہیں. احسن اقبال صاحب؟ احسن اقبال صاحب کو چونکہ ہی از ایجوکیشنسٹ, تو آئی کین فورسی کہ وہ کتنا اچھا ہو کہ وہ یونیورسٹی جو ہے جو وہ اسلام آباد بنانا چاہتے ہیں, اگر وہ اپنے نارووال میں بنائے, ایک پسماندہ علاقے میں جہاں میرے سیالکوٹ کے بچے بھی وہاں جا کے پڑھ لیں. تو ہمیں انہی شہروں کو اگر پریویلیجڈ کلاس کے لیے ہی کچھ کرنا ہے تو پھر ان کے اپنے منشور کی نفی, یا اگر کچھ کرنا ہے تو ان لوگوں کے لیے کریں جن کے ووٹوں سے وہ الیکٹ ہوئے. آخری بار کون سی فلم دیکھی تھی آپ نے؟ ابھی ویر زارا, بہت پرانی ویر زارا, شاہ رخ اور پریتی زنتا کی ہے میرے خیال میں. اچھا یہ بتائیں, ان تینوں میں سے کون سا کھیل آپ کو زیادہ پسند ہے, کبڈی, کشتی, یا فٹ بال؟ مجھے فٹ بال اس لیے اچھا لگتا ہے کہ بچپن میں بہت کھیلا. سیالکوٹ میں بنتے بھی ہیں فٹ بال؟ کرکٹ, ویسے میں کرکٹ فین ہوں, کرکٹ پلیئر بھی. وہ تو ہم نے شعیب ملک کی شادی پہ آپ کو دیکھا تھا, آپ نے ریپرزنٹیشن بھی کی اور پورا صرف اس کی شادی نہیں, لیکن اوور آل چونکہ کرکٹ اینڈ فٹ بال دونوں میں سیالکوٹ جو ہے ریناؤنڈ ہے. فیوریٹ کرکٹر کون تھا آپ کا آل ٹائم؟ آل ٹائم فیوریٹ تو میرا ظہیر عباس تھا. ظہیر عباس,
ان دنوں ایشین بریڈ مین کی بات کریں. اچھا یہ بتائیں, اگر آپ کو ولن سلیکٹ کرنا پڑے کسی ہالی ووڈ کی ایکشن فلم کا, تو ان تینوں میں سے کس کو آپ سب سے زیادہ موزوں سمجھتی ہیں؟ رحمان ملک, عمران خان, یا پھر دانیال عزیز؟ رحمان ملک. رحمان ملک. کیا ان میں سب سے زیادہ ولنش چیز کیا ہے ان کی لکس میں؟ وہ آج کل نون لیگ کی لیڈرشپ کے لیے ان سے بڑا ولن کوئی نہیں ہے. اچھا فردوس ابھی یہ بتائیں, آپ جب ابھی گئی تھیں شعیب ملک کی شادی اٹینڈ کرنے انڈیا گئی تھیں, تو آپ کی سونیا گاندھی سے بھی ملاقات ہوئی, کیا ڈسکشن ہوئی؟ واز اٹ اے پلانڈ میٹنگ یا آپ بس گئیں, انہوں نے آپ کو دیکھا اور انہوں نے کہا یہ بلائیں جی یہ پارلیمنٹیرین آئی ہے میں ملنا چاہتی ہوں, یا آپ نے کہا کہ جی میں آئی ہوں آپ میٹنگ بھی کرا دیں میری؟ دیکھیں یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو تھا آفٹر ممبئی انسیڈنٹس. جی جی. آپ کا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. ٹھیک. اینڈ آئی بینگ اے فیڈرل منسٹر, جی جی, ہاؤ کم کہ میں ان پلانڈ چلی جاتی, اور ہاؤ کم کہ میں انڈیا کے اندر وداؤٹ دی کنسلٹیشن آف آل اسٹیک ہولڈرز ایک بہتر پریپریشن کے بغیر تو میں نہیں جا سکتی تھی نا. لیکن یہ میٹنگ جو تھی فارن آفس اور تمام ایک پراپر پلان میٹنگ تھی, اور جس کے ریزلٹس آپ نے بھوٹان میں جو پرائم منسٹرز کی میٹنگ ہوئی اس میں دیکھ لیے. کیونکہ نہیں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح سب سے اچھی وفاقی وزیر تھی جن کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی کسی بھی انڈین لیڈر سے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ صحیح طرح کر لیتی ہیں. نہیں, اس میں بات یہ تھی کہ بینگ اے وومن پارلیمنٹیرین, بینگ اے وومن فرام دی ماسز, اور سب سے ضروری یہ تھا کہ ہمارا جو ایک اوور آل کمیونیکیشن گیپ تھا, کیونکہ سونیا گاندھی جو ہیں وہ ہیڈ آف اسٹیٹ سے نیچے کسی سے نہیں ملتی, اور منسٹر سے ملنا وہ اپنے پروٹوکول کے اگینسٹ سمجھتی ہیں, اور نو باڈی کین میٹ ہر ادر دین پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر. تو یہ آپ کی اچیومنٹ تھی کہ ہاؤ یو انگیجڈ ہر, اور اس میں اسپیشلی اس حوالے سے کہ ہمارا جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, پھر وومن پارلیمنٹیرینز کے جو وومن ایشوز ہیں اکراس دی بارڈر, پاپولیشن ایشوز ہیں, وہ میزریز جو ہیں, غربت جو ہے, یہ ساری مشترکہ ہے, تو اس کے لیے ایک مشترکہ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اچھا فردوس ابھی آج تھینک یو ویری مچ, بہت مزہ آیا بات کر کے, وقت اب ختم ہوا چاہ رہا ہے. میں چاہوں گا کہ فائنل کوئی میسج آج کے دن کے حوالے سے, جو پاپولیشن ڈے ہے اس حوالے سے آپ کچھ ماسز کو کہنا چاہتی ہیں؟ اس میں گورنمنٹس کا کام ہے پالیسیز بنانا, صحیح, اور ہم ایک اچھی پالیسی لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک, اس پہ امپلیمنٹیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک میڈیا, سول سوسائٹی, ریلیجیس کمیونٹی, پارلیمنٹرین اور پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس دی بورڈ ہمیں سپورٹ نہ کرے, کیونکہ یہ ماسز کا سب سے بڑا ایشو ہے. اس کو ایک جہاد سمجھ کے ہمیں کرنا چاہیے, اور ایک ایمرجنسی ایشو کے طور پہ, ایک نیشنل کاز کے طور پہ اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. اور کوئی حکومت اتنے بڑے چیلنج سے اکیلی نہیں نپٹ سکتی, اس میں ہر پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شہری کی ہمیں اتنی ہی مدد, سپورٹ, اونرشپ, پارٹنرائزیشن چاہیے جتنا کہ کوئی منسٹری کا ورکر کر سکتا ہے. تو میں توقع کرتی ہوں کہ اس ایشو کو میڈیا زیادہ سے زیادہ ڈیبیٹیبل کرے, اور آج کے دن کے حوالے سے چونکہ یوتھ ہماری پاپولیشن کا ڈیموگرافک سیگریگیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو 48% ہے, اور اس 48% میں آپ کا 52% فیمیل یوتھ ہے. خواتین کی تو اگر ہمیں اس دور حاضر کے سب سے بڑے چیلنج پہ قابو پانا ہے تو اس کے لیے ہمیں وومن اکنامک اپ لفٹ کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ غربت ایک سب سے بڑی وجہ ہے, بے روزگاری ایک بڑی وجہ ہے ان مسائل کی. تو اگر ان سے نکلنا ہے تو وومن اکنامک اپ لفٹ از دی اونلی اسٹریٹجی, اور اس کے لیے وومن امپاورمنٹ جو ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, کیونکہ اب گورنمنٹس اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, عوام کو ہاتھ بٹانا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا, اور آج کے دن کی امپورٹنس کے حوالے سے ہم نے جی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جو ہماری وفاقی وزیر ہیں برائے بہبود آبادی, ان کو ہم نے یہاں پہ دعوت دی. آئی ہوپ کہ آپ نے ان کی لائٹر سائڈ بھی انجوائے کی ہوگی, بڑی کینڈیڈ گفتگو ہوئی, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. خواتین و حضرات, یہ تھا آج کا جاگو دنیا اسپیشل. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے فاروق حسن کو دیں اجازت. اللہ حافظ.